حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، صدق اللہ العظیم۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط ومن شہدها حتی یدفن فلہ قیراطان۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا بالجنازہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں مکمل ہمارے لیے رہبری ہے، رہنمائی ہے، کسی جگہ بھی کوئی کمی شریعت نہیں رکھی ہے، لیکن عموماً ہم گنہگار مسلمانوں کی وجہ سے خواہ کے لیے اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کی شکل بگڑ رہی ہے۔ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی رسم و رواج کا نام ہے، حالانکہ اسلام ایک دم پاکیزہ ہے، میرے اور آپ کے بدعت اور رسوم رواج کا نام نہیں ہے۔ جو قرآن میں، حدیث میں جو کہا گیا، صحابہ نے جو کر کے بتایا، اسی کا نام اسلام ہے۔ انسان کے بچے کی پیدائش کے موقع میں، انسان کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو شادی کے موقع کے اندر، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد کے کاموں کے اندر ہم نے ہزاروں کی چیزیں رسم و رواج کے طور پر گھسا دیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اللہ ہمیں معاف کرے، یہ ساری چیزیں ہم دعویٰ کر کے کرتے ہیں کہ ایک دین، وہیں ہم گنہگار ہوتے ہیں، قصوروار ہوتے ہیں۔ ہماری بڑی غلطی یہ ہے کہ قسم قسم کے رسم اور رواج غیروں کے، غیر مذہبوں کے پاس سے لے کر ایک ایک چیز کیوں داخل کریں؟ اس لیے کہ ہم کو دل کو پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 100% مکمل، کامل، کمپلیٹ ایمان میں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ غیروں کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ بھی ہمارے میت کے ساتھ کیے جانے والے کاموں میں ہم داخل کر لیے۔ فلاں کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ مذہب والے کا ایک طریقہ، فلاں کنٹری والے کا ایک طریقہ، ایک داخل کرتے کرتے اسلام کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، ہم جیسا کہ ترتیب وار سیریز کے ساتھ سلسلے وار ہم ایک عنوان کو سن رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بار میت کو غسل دینے سے متعلق تفصیل کے ساتھ جتنی باتیں ضروری تھی وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، تو اب احادیث کے روشنی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کی روشنی میں ہم آج اس عنوان پر بات کریں گے کہ جنازہ کو اٹھانا، فصل فی حمل الجنازہ۔ مستقل صحاح ستہ کے اندر حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں، چاہے آپ بولو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یا اس کے علاوہ فقہ کی جو بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے جو طریقے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسوم رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی نیت کریں کہ اصلاح کی کوشش، اصلاح جو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو قرآن حدیث میں ہے ویسا چھونا، یہ اصلاح کہاں ہونا ہے؟ دوسروں کے گھروں کے اندر جا کر کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے گھر کے اندر کوئی بات پیش آ جائے، ہم کسی جگہ میں ذمہ دار ہیں، وہاں کر کے بتانا کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے، یہی ہوگا، بس وہاں ہم بتانا ہے۔ وہاں رسم و رواج کرنے کو جب پوری دنیا والے سمجھتے تو رسم و رواج کرے گا تو مرنے والے کے ساتھ تیری ہمدردی ہے بول کے ہم مانیں گے، وہاں ہم کو بتانا ہے تیرے ماننے نہیں ماننے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر ہے وہ ماننا ہی میرے لیے ایمان ہے، وہاں کر کے بتانا۔ اصلاح عموماً لوگ گاؤں گلے کے دوسرے گھروں میں کوئی بھی بات پیش آئے، نکاح ہو گیا تو وہاں بولیں گے، کوئی نسبت کی کوئی دعوت ہو گئی وہاں بولیں گے، خود اپنے گھر کے اندر موقع آ جائے گا تب وہ سارا بھول جائیں گے، تب عورتوں کے اوپر، بڑوں کے اوپر، کسی کے اوپر ڈال کے وہ سارے بدعت رسوم رواج کر لیتے ہیں۔ خیر، میں بولنا مجھے یہ ہے، یہ جو انسان کے، مسلمان مرد کے، عورت کے انتقال کے بعد جو کیے جانے والے کام ہیں نا، یہ سارے کے سارے کام فرض کفایہ ٹائپ کا کام، فرض کفایہ، اچھی طرح سمجھو آپ کو، فرض کفایہ کا مطلب میرے اوپر، سارے مسلمانوں کے اوپر فرض،
لیکن ایک چھوٹی سی جماعت اسے ادا کر لیتی تو باقی سارے مسلمانوں کے ذمے سے گناہ ختم ہو جاتا. کیا بھی اب انہوں فرض چھوڑے بول کے گناہ ان کو نہیں ہوگا. فرض کفایہ کا مطلب کیا؟ ایک چھوٹی سی جماعت بھی اس ذمہ داری کو پوری کر لی تو باقی اس پورے محلے کے یا پورے گاؤں کے پوری بستی کے رہنے والے سارے مسلمانوں پر جو فرض ہوا تھا وہ فرض ساقط. اب ان پر اللہ باس پرسی نہیں کریں گے, پکڑیں گے نہیں, اللہ نہیں پوچھیں گے کہیں کو تو فرض ادا نہیں کرے. اب یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو کسی میت کا, کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے, اس میت کے لیے جو زندے لوگ جو کرنا ہے, اس کے کفنانے کے متعلق, اس کو غسل دینے سے متعلق جو کام زندہ لوگ کرنا ہے, یہ سب فرض کفایہ ٹائپ کے. اس کے کرنے پر نفل کام کو کرنے کا نہیں, کسی مستحب کام کو کرنے کا نہیں, واجب کام کو کرنے کا نہیں, فرض کام کرنے کا ثواب ملتا. شوق ہمارے دل کے اندر ہونا یہ ضروری چیز ہے. اس میں عبادت کا شوق, ثواب کے کام, یہ اس کام میں ثواب ہے تو ہمارے نظریات, ہماری جو ترجیحات ہیں نا یہ بدل گئے بالکل. پنگل کے نام پر خوشی ہونا سنی ہے ہم, دیوالی کے نام پر ہم کو خوشی ہونا نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں. نیو ایئر کے نام پر ہم کو خوشی ہونا نہیں ہے. ہماری ترجیحات, یعنی ہم کو ایک گول دیا گیا, ہم کو ایک راستہ بتا دیا گیا, اس راستے میں چلنے والا مسلمان. سائڈ شیطان کے بے شمار راستے ہیں, صراط مستقیم ایک ہی ہے ہائی وے. ادھر سائڈ میں ہو کے انہیں جاتا ہے. جو غیر مذہب والے پوری دنیا میں, ہر مذہب والے جو بھی فیسٹیول منائیں گے میں بھی جا کے مناؤں گا. جو بھی وہ رنگ لیں گے, جو بھی وہ طریقہ اپنا لیں گے میں بھی وہ کروں گا. اس ٹائم وہ لوگ سارے کے سارے ایک وائرل کریں گے میسیج ویڈیو یا ہیپی بول کے وش کریں گے تو میں بھی وہ کروں گا. گویا میں اس صراط مستقیم سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہوں. میں گمراہی کے شیطان کے راستے میں اپنے آپ کو چلا لیا. اچھی طرح سے یاد رکھنا, ہماری ترجیحات بدل گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسا تھے کہ اسلامی چیزوں پر ان کو, ایک صحابی کو حضور علیہ السلام آ کر بولتے ہیں کہ آپ پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ مجھے آرڈر دیے ہیں تمہیں پڑھنا کہتے ہیں, میں سننا کہتے ہیں. ایک دم تعجب, یا رسول اللہ کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں اللہ. اچھا انہوں پوچھتے ہیں اللہ سمانی, کیا رسول اللہ ایسا بولتے ہیں؟ قرآن نازل ہوا سو آپ کے اوپر, آپ پڑھنا سو, ہمیں سننا سو, میں پڑھ کو آپ کو سنانا, تمہیں سننا کیا بولتے؟ توبہ استغفر اللہ. نہیں اللہ بولے سو یہ اللہ سمانی, اللہ بولے کیا, اللہ میرا نام لیے کیا, اللہ میرا نام لیے کیا. ایسی خوشی, آنکھوں سے آنسو کا خطرہ جو نکلا نا, ایک قطار بن گئی, موتیوں کی لڑی بن گئی. ایسے آنسو جاتے خوشی کی وجہ سے, آنند کرنی بولے گے نا, خوشی کے آنسو. یعنی بات لمبی ہو جائے گی, دوسرا ٹاپک ہو جائے گا. یہ بولنا کیا چاہتا ہوں, صحابہ, صحابیات, اولیاء, ان سب کی زندگی ہمیں دیکھے نا تو غم کرنے کا, خوشی منانے کا دین کے بیس پر ہوتا تھا, دین کی بنیاد پر ہوتا تھا. ایک عبادت کی توفیق اللہ ہمیں دے دی ہے تو خوشی اس پر دعوت. میرے بچے کو قرآن ختم کرنے کی اللہ توفیق دیا, میرا بچہ ختم کر دیا, میری بچی ختم کر دی, اس پر دعوت کریں گے, کیونکہ ان کو دین کے سلسلے میں ان کو ترجیح. سورہ بقرہ ختم کریں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو دعوت کر دی. یہ خوشی کی چیز ان کو یہ ہوتی تھی. غم کی چیز کیا, گناہ ہو گیا, ایک فرض نماز, تکبیر تحریمہ فوت. دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب, بہت 100 سالہ جلسہ, ایک دم ٹائٹ شیڈول. جلسہ ختم ہوا, نماز کا اعلان, نماز کے واسطے آتے ہیں. راستے میں ہزاروں کے لوگ, بڑے محتمم, ہزاروں کے لوگ ملاقات کے واسطے آتے بچتے آئے. تکبیر تحریمہ, یعنی امام صاحب رکعت باندھ لیے, یعنی نماز چھوٹ گئی کر کو بولتا نہیں ہوں میں. نماز کے بعد ایک دم روتے بیٹھے ہیں. سارے لوگ انتظار میں ہیں, ایک دم روتے. کیوں روتے ہیں؟ پوچھا گیا کہ اتنے سالوں کے بعد, غالباً مجھے یاد نہیں ہے وہ کتنے سال بولے بول کے, ایک لمبی مدت بول کے بولتے, اتنے سالوں کے بعد پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ چھوڑ گئی. افسوس کرنے کی چیز بھی مسلمانوں کے پاس متعین. خیر, میں جیسا بولے پہلے ٹاپک چینج ہو گیا جیسا معلوم ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کے اندر حضرت ابو ہریرہ, سیدھے بات میں آ جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف, مسلم شریف, متفق علیہ حدیث ہے. یہ دونوں کی صحیحین کے اندر ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من شہید الجنازہ, ایک آدمی جنازے کو اٹھا کر لے کر چلتے ہیں. ایک آدمی اس میں حاضر ہوا, جنازے کو لے کر چلا, نماز جنازہ تک ساتھ رہا. نماز جنازہ ہوتے ہی گھر کو آ گیا, نکل کر آ گیا, اپنے کام سے نکل گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, فلہ قیرات, ایک قیرات کے برابر اسے ثواب ملے گا. ومن شہیدہا حتی یدفن, ایک آدمی نماز جنازہ کے بعد بھی قبرستان بھی ساتھ میں گیا. حضرت ہمارے مفتی صاحب, مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ بولتے ہیں کہ یہ کیا بھی بڑی بات نہیں ہے, 20-25 منٹ کی بات, ذرا موقع ہے, کیا بھی ارجنٹ کام نہیں ہے مجھے جانے کا. بولے تو 20-25 منٹ رہ جانا, کتنا بڑا ثواب, وہ بھی فرض کا, کتنا بڑا ثواب, قرات کا تو معمولی نہیں.
قیراط کا مطلب کیا؟ ایک دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے، میننگ بولتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بولے ہیں کہ قیراط کا مطلب جبل احد ہے نا، احد پہاڑ، آپ میں سے خوش نصیب لوگ جا کر اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھے ہوں گے، جو احد پہاڑ ہے نا، ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب، معمولی ثواب کیا ہے؟ زندگی میں کتنی ساری کام میں کتنی ساری نیکیاں کریں تو بھی اتنا بڑا ثواب حاصل کرنا مشکل. تو بالکل جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ کے بعد وہاں تک چلے گئے، 2 قیراط، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب. نماز جنازے سے فارغ ہو کے وہاں سے لوٹ گیا بولے تو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب. اتنی بڑی نیکیاں، اتنا بڑا ذخیرہ ثواب کا. تو 20 منٹ 25 منٹ ذرا اگر ارجنٹ کیا بھی کام نہیں ہے تو اس میں بھی شریک ہو جانا چاہیے. جنازے کو لے کر چلنے کے سلسلے میں فضیلت ہے. جنازے کو لے کر چلنے کا کیا مطلب؟ بڑے احترام کے ساتھ. ایک لگیج ہے وہ اٹھا کر ایسا کندھے میں ڈال لیے لے کر چلتے ہیں، یہ نہیں. اسی وجہ سے صرف 2 آدمی جنازے کے صندوق کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں تو فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مکروہ ہے. یہ مکروہ کہے کو، یہ اس میں احترام نہیں ہے میت کا. وہ شکل، وہ طریقہ اپنانا ہے جس کے ذریعے سے ادب ظاہر ہو. میت کو احترام کے ساتھ ہم لے جا کو پہنچاتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں ہم، یا اللہ ایمان کے ساتھ انہیں مرا ہے، میں گواہی دیتا ہوں انہیں ایمان والا چل رہا ہے، اسے معاف کر اللہ بول کے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو مسلمان ہمارے سے انتقال کر کے ہم کو چھوڑ کر آگے چلے گئے اور ایمان پر رہ کر اگر وہ مرے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے زندہ لوگ دعا کرتے ہیں. یہ لے کر جانے کا مطلب یہ ہے. اچھا لے کر کیسا چلنا، اس میں کئی ساری باتیں ہیں. لے کر کیسا چلنا، کون چلنا، کہاں چلنا، لے جانے میں سنت طریقہ کیا ہے، ان کی زبان میں کیا رہنا، ساری باتیں جلدی بتاتا ہوں میں. جو لے کر چلنا ہے نا، لے کر چلنے کے اندر یہ بتایا گیا 4 طرف 4 پائتے جو ہوتے ہیں نا، چاروں طرف 4 آدمی ہونا چاہیے. چلتے چلتے لوگ بدلتے رہے. ایک آدمی اگر 40 قدم جنازے کے ساتھ چلا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی بلکہ روایتوں کے اندر ہے. ہمارے فقہا نے اس میں بھی طریقہ بتایا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے، فقہ کی کتاب بھی ہے، موطا محمد کر کے حدیث کی کتاب بھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں میرے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور دوسرے تابعین کو میں دیکھا کیسا چلتے تھے معلوم ہو. اب جنازے کے صندوق کو آپ سمجھے جنازہ ہے، جنازہ کو لے کر کیسا چلنا. میت کا جو سر ہوتا نا، سر آگے کی طرف ہونا، ایسا لے کر چلنا. سر پیچھے کی طرف نہیں، آگے کی طرف ہونا. چلنے والے جو جس ڈائریکشن میں جاتے ہیں اس طرف میں سر ہو. لے جانے والے کیسے آنا؟ میں اگر ہوں، میں جنازے کو اٹھانے والا ہوں، میرا جو رائٹ سائڈ ہے، رائٹ شولڈر، اس رائٹ شولڈر میں جنازے کا رائٹ سائڈ سامنے والا حصہ، جنازے کا سامنے والا حصہ، یعنی میت ایسا اگر لیٹ کر ہے تو اس کا بھی رائٹ شولڈر میرے رائٹ شولڈر کے اوپر آ جائے گا. فرسٹ ایک 10 قدم چلے. 10 قدم چلنے کے بعد اب اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں بدل دیے، بدل کر اسی جگہ کے اندر اسی میں پیچھے کی طرف آ جائے. اسی میں پیچھے کی طرف آ کے میت کے پاؤں طرف کا حصہ رائٹ سائڈ سے اپنے سیدھے کندھے میں. پھر اس کے بعد ایک 10 قدم چلے، پھر ادھر چلے گئے. اب میت کا لیفٹ سائڈ ہوگا، میت جو اندر جنازے میں لیٹ کر ہے اس کا لیفٹ سائڈ ہوگا، میرا بھی لیفٹ سائڈ ہوگا. اس لیفٹ سائڈ میں سامنے کی طرف کے حصے کو پہلے 10 قدم چلے، پھر پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ بدل دیے، پھر پیچھے کی طرف چلے، پھر ایک 10 قدم لے کر چلے. یہ 40 قدم کم سے کم. اس کے بعد بدلتے رہے جا، لیکن ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ 40 قدم. اگر لوگ کم ہیں، 4 ہی آدمی لے کر جاتے ہیں تو اب بدلنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بدلنے کے لیے خوب لوگ ہیں، تو ایسے میں اس طرح سے بدلنا. اس طرح سے بدلنے کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس طرح سے جو آدمی لے کر چلا، 40 قدم لے کر چلا جنازے کو، تو اس کا اس کے اوپر جو حق تھا نا، جو رسپانسبلٹیز، جو ذمہ داری اس کے اوپر تھی نا، وہ ذمہ داری انہیں فریضہ پورا کر دیا، حق ادا کر دیا بول کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. لے کر چلنے والے کیسا چلنا. ایک مجموعہ صحابہ کا میت کو لے کر جاتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر بولے کہ بہت ایسا دوڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا آہستہ، اتنا بھی نہیں. اور خود حضور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، بیٹے کا انتقال ہوا، جنازے میں جا رہے ہیں، کیسا جا رہے تھے. پورے صحابہ روایت کرتے ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا دیکھے کہ وہ بولتے وہ کرتے. یہ صحابہ کا طریقہ. تو صحابہ جو کچھ بھی بولے، جو کچھ بھی کر کے دکھائے وہ یہ ہے. شارٹ میں بات لمبی ہو جاتی. شارٹ میں یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ بھی جانا نہیں ہے، بہت سلو بھی نہیں جانا ہے. மிக மெதுவாகவும் ஓடக்கூடிய அளவிற்கு ஓடக்கூடிய அந்த அளவிற்கும் போகக்கூடாது. درمیانہ چال کر کو بولیں گے. کیا مطلب اس کا؟ تیزی ایسی رہنا، بیگم یہ تیزی ایسی رہنا کہ اندر میت کو ہچکو لینے ہونا، نہیں حرکت نہیں کرنا. جنازہ حرکت نہیں کرنا، اس میں بے احترامی ہے، بے عزتی ہے. ہم نا یہاں جنازے کو اٹھانے کے اندر سنت طریقہ یہ بولا گیا 4 آدمی اٹھاؤ. اس میں میت کا احترام، ادب.
اور اس میں بھی پہلے رائٹ سائڈ میں ایسا آنکھ اٹھاؤ کر کو جو میں بولیا، ہمیشہ اسلام کے اندر وچنا طریقہ رائٹ سائڈ کو ہر اچھے کام میں سیدھے دائیں جانب کو مقدم کرنا، وہ بھی اس کے اندر ہو گیا۔ کوئی لگیج کو اٹھا سکا بھی نہیں، ایسا اٹھانا ہے، ایک ایک آدمی ایک ایک کندھے میں اٹھاتے ہیں، اور ایسا رکھ کر چھوڑ دینا بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ تفصیل کے ساتھ بتا دے رہا ہوں میں۔ ایسا کندھے میں رکھ کر ہاتھ کو نیچے چھوڑ دینا نہیں ہے، ایسا پکڑ کے رکھنا ہے، اسی میں احترام بھی دکھائی دے گا۔ ایسا کرنے کے اندر بہت سو کو موقع مل جائے گا اگر بدلتے رہیں گے۔ ایک آدمی ایک سائڈ لے لیا، میں اسی سائڈ جاتا رہوں گا، یہ بھی نہیں بولنا۔ اگر اللہ نہ کرے نابالغ بچے کا جنازہ ہے تو ایک ہی آدمی سنگل اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے گا۔ چھوٹا سا بچہ اگر ہے، نابالغ چھوٹا سا بچہ، اس کا جنازہ ہے تو بہت چھوٹا سا بچہ، اس کو ایسا ہاتھ میں اٹھا کر لے جاتے ہیں تو ایک ہی آدمی کا مطلب کہ ایک آدمی ہاتھ بدل لیے، پھر ایک بول، اسے دو تین آدمی نہیں پکڑیں گے، ایک وقت میں ایک آدمی ہی وہ ہاتھ بدلتے رہیں۔ تو جنازے کو لے کر چلنے میں کہاں چلنا ہے؟ چلنے والے جو لوگ لے کر جائیں گے وہ تو جنازے کے صندوق کے بازو ہی جائیں گے، ہاتھ بدلنے کے وجہ سے ادھر سائڈ سے دائیں بھی بائیں بھی جاتے آتے رہیں گے۔ باقی جن لوگوں کو لے کر چلنا نہیں ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بیمار ہے، گڑگے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، فلاں ہے، عمر ہو گئی ہے، ان کو چلنے میں تکلیف ہے، وہ لوگ پیچھے چل کے آتے ہیں، لے کر نہیں چل سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو کہاں؟ سامنے نہیں، پیچھے ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ بولتے ہیں کہ ہمیشہ جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے ہی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں دیکھا کہ حضور دل میں کچھ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ باقی روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی، حضور جو مغفور بخشائے، کون سا گناہ بھی نہیں، کون سے گناہ پر پکڑنے کا بھی نہیں، کون سا گناہ بھی ہوا بھی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بچپن سے۔ ایسے بخشائے نبی معصوم، ایسے نبی دل میں موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا حال؟ کئی سارے بدعتیں، کئی سارے غلط طریقے جو آگے نا، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی کہ جنازے کے پیچھے چلتے وقت اسٹارٹنگ میں 10-20 قدم ذرا خاموشی کے ساتھ چلیں گے، پھر اس کے بعد بازو آنے والے سے خیریت کیا کبا ہے تمہیں آواز سے بنگلور سے آئے سے کہ چنئی سے آئے سے کبا ہے خیریت نہ سو انہوں کیسے ہیں انہوں کیسے ہیں، بات کرتے یعنی بالکل ہمارے مقصد سے فوت ہو گیا۔ یہاں جنازے کے پیچھے چلنے والے کے لیے حاصل یہ ہونا ہے کہ میرے لیے بھی یہ وقت آنے والا ہے، ایک وقت مجھے بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ یہ اس کو اپنی موت کے بارے میں، اپنی خبر کے بارے میں، خبر میں ہونے والے سوال، برزخ کے عالم کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ کر مجھے اور آپ کو سبق دیے ہیں۔ حضور کیا بھی ضرورت نہیں، ہمیشہ وہ حضور سوچنے والے تھے۔ ایسے ٹائم میں سوچ کر حضور مجھے اور آپ کو تعلیم دے دیے، لیسن دے دیے کہ یہ ٹائم میں یہ سوچتے ہوئے جانا ہے۔ غلط کیا کام کرتے ہیں لوگ؟ بلند آواز سے ذکر کرنے کا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ بولنے کا، یا چوتھا کلمہ وہ پڑھنے کا، زور سے نعرہ تکبیر کر کو بولنے کا، یہ سارے غلط طریقے ہمارے پاس آ گئے، غلط طریقے، اچھی طرح سے سمجھ لو آپ۔ صحابہ کرام یعنی کیا بھی نہیں بول کو رہتے تو پرواہ نہیں، کیا کہ لوگ اپنے خواہش میں کر لیتے بھائی بولے جائیں، صاف بولا گیا ہے۔ صحابہ بولتے ہیں کہ 3 وقتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے ذکر کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں بھی روایت میں آیا ہے کہ صحابہ 3 وقتوں میں بلند آواز سے ذکر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک تو جہاد کے وقت میں، جنگ کے وقت میں بلند آواز سے نہیں ذکر کرنے کا نہیں، جنازے کے وقت میں، جنازے کے ساتھ چلنے کے وقت میں بلند آواز سے ذکر نہیں، یعنی اکیلے حضرت ان کا پڑھ لیتے، میں بھی اکیلا میرا پڑھ لیتا ہوں میں، مگر زور سے پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی نہیں، اور سب مل کو ایک ہی کلمہ پڑھتے، وہ بھی نہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کون سا بھی بلند آواز سے ذکر کرنا وہاں ثابت نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آیا ہے کہ 3 وقتوں میں سے کیا کر کے بولے تو ایک تو جنازے کے وقت میں، ایک تو وہی جہاد کے وقت میں، اور ایک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بیان، جس طرح سے ابھی یہ واعظ بیان ہو رہا ہے، بیان کے وقت میں کوئی بیٹھ کر بلند آواز سے ذکر کرے، اس کو بھی پسند نہیں کیے صحابہ۔ تو صحابہ پسند نہیں کیے ہیں، حضور پسند نہیں کیے ہیں، بلکہ صاف بول دیا گیا، پھر وہ کام ہمیں کہیں کو کرنا، پڑھے جا، تلاوت کرتے ہوئے گئے جا، سورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے گئے جا، ذکر اذکار کرتے ہوئے گئے جا، کچھ بھی کرتے ہوئے گئے جا، لیکن سری آہستہ، آواز سے نہیں، وہاں آواز سے کرنا ثابت نہیں ہے۔ چلنے کے اندر میں بول دیا آپ کو، بلا ضرورت کے سواری میں رکھ کر لے جانا مکروہ، بلا ضرورت کی، ضرورت ہے، لوگا نہیں ہے، یا تو بہت دور ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، یہ مجبوری ہے، اس کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں تو وہ کراہت نہیں، ورنہ وہ مکروہ۔ لوگ جو پیچھے جاتے ہیں ان کو گاڑیوں میں جانا بھی مکروہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، صحابہ فوراً آ کے اپنی سواری کو پیش کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ وہ زمانے میں کیا اونٹ گھوڑا پیش کرے، یا رسول اللہ اس میں سوار ہو جاؤ، آپ کو اب سوار ہو کاؤ مسجد تک، ہمیں چل کو آتے نا آپ کہیں کو، حضور منع کر دے، نہیں۔ وہی واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، چلے گئے، تدفین ہو گئی، تدفین ہو کو جب واپس پورا مجمع آ رہا تھا، پھر وہ صحابی
ذرا ہمارے اپنے بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ذرا سوچ کو دیکھو، دیکھ کر بھی دیکھے نہیں سکا، راستہ بدل کو جانے والے ہمیں۔ وہ صحابی بولے نا ان کو بولے تو بھی نکو نکو بولیں گے، ایسا سب نہیں چلے گے۔ پھر واپس وہ صحابی آپ کو سواری پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ سوار ہو جاؤ۔ حضور فوراً لے لیے، سوار ہو گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضور اس وقت ایسا کرے، اس وقت ایسا کرے نا، اسی سے طریقہ معلوم ہو گئے۔ جنازے کو دفن کر دینے کے بعد اب کسی کا بھی سوار ہو کر آنا کیا بھی غلطی نہیں، کراہت بھی نہیں، آرام سے آیا جا۔ یعنی ضرورت مند لوگوں کی بات الگ، گھر سے سیدھا مسجد کو نماز جنازے کے لیے وہ لوگ سواری میں چلے گئے کیونکہ چل نہیں سکتے ہیں، ان کی بات الگ۔ جو چل سکتے ہیں ان کو سواری میں آنا اچھا نہیں۔ جنازے کی تدفین کے بعد سب کے لیے سب کو اجازت ہے کہ سوار ہو کر آ جائے۔ اس وقت جنازے کو لے کر چلنے والے، اچھا لے کر چلنے کے اندر بھی ایک بات بتایا کہ میں خود لے کر چلنے والے جو بدلتے رہیں گے، باقی سارے لوگ پیچھے رہیں گے، آگے نہیں بڑھ جائیں گے، کیونکہ جنازے کو سامنے رکھنے کے وقت ہی میں ان کے اندر اس بات کا خیال رہے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی پہلے عادت تھی کہ نماز جنازہ پڑھتے ہی چلے جانے کا۔ یہ روایت بعد میں چند مہینوں کے بعد ان کو یہ روایت پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے میں حضور علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، کون جنازے میں ایسا شریک ہوتا کہ اسے اتنا ثواب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے لقد ضیعنا قراریط کثیرۃ، کتنے قیراتوں کو ہمیں ضائع کر دیے، برباد کر دیے ہمیں۔ بس سمجھتے ہیں میرے خیال میں، یعنی میں تو بولے نا ہمارے غم، ہماری خوشی کی چیز، ہمارے بیسک اسی چیز کو ہمیں بدلنا، ہمارے آئیڈیالوجی کو، ہمارے نظریہ کو ہمیں بدلنا، کون سی چیز میں خوش ہونے کا، کون سی چیز میں غم کرنے کا، وہ ایک طریقہ نہیں سو چلا گیا۔ دنیا والے سو مل کو گنبل مل کو ایک بات کو چیخ کو، یہ خوشی کی چیز بولے تو خوشی، چاہے وہ قرآن حدیث اللہ رسول کے خلاف چلنے پروانے۔ ایک چیز غم کی چیز کر کو بول دیے تو اسلام میں وہ جائز نہیں کر کو بول کر رہتے بھی وہ کریں گے ہم، غم منانے کی چیز نہیں رہتی۔ ویسے جنازے کے اوپر لے کر جاتے نا، وہ صندوق کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے، کوئی کپڑا ڈال دیتے تاکہ ایک قسم کا پردہ ہو سکے، وہ جنازے کے وہ جسم کو مستقل، جب کفن اچھی طرح سے ٹائٹ باندھ دیتے تو جسم کی بناوٹ، شکل و صورت پوری کی پوری دکھائی دیتی رہے، اچھا نہیں ہے بول کے ڈال دیتے۔ اس میں بھی لوگوں کی بدعت ہے، کئی قسم کی بدعت ہے کہ اگر عورت ہے، وہ سہاگن ہے، تو اس کے اوپر لال کپڑے ڈالنے کا، ہرے کپڑے ڈالنے کا، کلمے لکھے ہوئے۔ میں پہلے بھی میرے خیال میں اس کے بارے میں تذکرہ کر دیا تھا آپ کو۔ یہی ہمارے پاس ہم کو غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ جنازہ کو کئی سارے واقعات تو ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاف بولتے ہیں، حضرت ابن مسعود میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ کو لے کر جانا نا کیسا لے کر جانا سو بول، حضور علیہ السلام بولے زیادہ تیز بھی نہیں، زیادہ سلو بھی نہیں، ایسا لے کر جانا۔ یعنی بہت سے صحابہ کی باتیں ہیں، ان سب باتوں کا نچوڑ میں آپ کو بول دیا۔ علیحدہ ہر ایک کا واقعہ بولنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن سب کا سبق تو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے موقعوں میں خاص طور پر جہاں ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں اور کوئی پرواہ ہم کیئر نہیں کرتے کہ اللہ رسول کا کیا حکم، قرآن حدیث کی کیا تعلیم ہے، پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی بدعات و رسوم رواج سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت